الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات. کل کی ہماری گزارشات سے متصل جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مکتب اہل البیت نہ تو کسی کے اتحاد کے خلاف ہے، نہ کسی تفرقے کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، کسی سے دشمنی کی بنا پر کسی کے ساتھ اختلاف ہے، بلکہ قرآن اس بات پر مجبور کرتا ہے ہمیں کہ ہم صرف اہل البیت کی اتباع کریں۔ یہ مسئلہ قرآن کا ہے، میرا آپ کا نہیں ہے۔ قرآن اس بات پر سارے مسلمانوں کو دعوت دے رہا ہے کہ اطاعت پیغمبر کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں کسی مقام پر پیغمبر کے علاوہ کسی کی اطاعت کو پیغمبر کی اطاعت کی طرف فرض قرار دیا ہے تو وہ اولو الامر ہیں۔ اولو الامر سے مراد اگر آپ کسی بھی فاسق و فاجر کو لیں گے تو خود آیت میں تضاد لازم آئے گا۔ آیت میں تضاد کیسے لازم آئے گا؟ خدا ایک ہی لفظ میں، ایک ہی آیت میں یہ کہہ دے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اگر ان صاحبان امر کو غیر معصوم اگر تسلیم کر لیں، رسول کی سیرت و سنت سے ہٹ کے کسی کو بھی آپ تسلیم کر لیں تو آیت میں تضاد لازم آئے گا۔ کیسے؟ صاحبان امر سے مراد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گزشتہ سال بھی عرض کیا تھا حج کی مناسبت سے، کہ مجھے جب سزا سنائی
تو سزا، موت کی سزا جو سعودی عرب میں سنا، اس کی وجہ کیا بتائی؟ کہ میں نے صاحبان امر کی مخالفت کی ہے۔ صاحبان امر کون؟ آل سعود۔ اگر اس آیت میں صاحبان امر سے مراد آپ آل سعود لیں گے تو آپ کا دین ہی گیا، دین ہی خدا حافظ، دین رہا نہیں، اس لیے کہ ان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دین سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہر وہ کام آپ دیکھ لیجئے ان کے ہاں، ہر وہ کام ہوتا ہے جس کو دین نے منع کیا ہے۔ شراب وہ پیتے ہیں، زانی وہ ہیں، دنیا کی وہ کون سی خباثت ہے جو وہ نہیں کرتے؟ کیا ممکن ہے کہ قرآن ایک ہی لفظ میں یہ کہہ دے میرے اور میرے رسول کی بھی اطاعت کرو اور اس فاسق کی بھی اطاعت کرو؟ یہ ممکن نہیں ہے، تضاد لازم آئے گا آیت میں۔ اگر اس آیت سے مراد آپ یہ سمجھے کہ صاحبان امر سے مراد جو آپ پر حکومت کریں، اگر جو ہم پر حکومت کریں ان کی اطاعت واجب ہے، تو پھر کیوں مخالفت میں اٹھے تھے مولوی خود ہمارے ملک میں؟ نہیں اٹھنا چاہیے، اس لیے کہ جو بھی آئے تو آپ کے مکتب ہی میں عدالت کا تصور نہیں ہے تو اس کو فاسق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فاسق و فاجر ہو، کرنے دو حکومت، عورت ہے کرنے دو، پھر کیوں مخالفت کی؟ کیوں آئے میدان میں؟ بہت عرصے کے بعد، کافی طویل عرصے کے بعد سمجھ میں آ گئی بات، جس کی ابتدا میں حمایت کی، یعنی ابھی 1400 سال گزرے، ابھی بھی مبادئ اسلام کو نہیں سمجھ سکے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد، واقعی ابھی میں ایک روایت دیکھ رہا تھا جس میں مولائے کائنات کی جنگ کے سلسلے میں کہ علی کی تلوار صرف ان پر چلی ہے جن کی نسلوں میں کوئی مومن نہیں تھا، یعنی واقعاً کفر و شرک کے حالت میں بھی اگر ان کے نسل میں، ان کے حسب نسب میں کوئی مومن تھا تو اس کی وجہ سے اس کی گردن پر تلوار نہیں۔ جنگ صفین کا واقعہ ہے کہ حضرت مالک اشتر مسکرائے لیلۃ الحریر کی جنگ کے بعد۔ یہ 500 حضرت مالک اشتر کے ہاتھ سے قتل ہوئے تھے، 500 امیر المومنین کے ہاتھ سے۔ مالک اشتر نے مسکرایا کہا یا امیر المومنین، آج تو غلام اور آقا برابر ہو گئے۔ تو اس پر حضرت نے فرمایا تھا ہاں، مگر تیری تلوار نے خشک و تر کو یکجا کیا، میری تلوار نے نسلوں کو دیکھ کے چنا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ تلوار، امامت کی تلوار ایسے ہی نہیں چلتی، ہر گردن پر دیکھ کے چلتی ہے۔ ایسی صورت میں یہ کس طرح سے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ قرآن ایک ہی آیت میں اطاعت رسول اور خدا کو واجب قرار دے اور اسی آیت میں بالکل اسی کے اندر صاحبان امر کی اطاعت واجب قرار دے؟ صاحبان امر میں سے کون کون گزرے ہیں؟ علامہ مرتضیٰ عسکری کی کتاب احیاء الدین میں ائمہ اہل البیت کا کردار، اردو میں اس کا نام ہے، اس کو اٹھا کے دیکھیے کہ چونکہ ائمہ کی تعداد پوری کرنے میں جن جن بادشاہوں کو لیا ہے کہ 12 کو ہم کس طرح سے پورا تعداد پوری کر لیں، ان میں مثلا حشام ابن عبد الملک کو دیکھیے، عبد الملک ابن مروان کو دیکھیے، مثلا مروان ابن حکم کو دیکھیے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو شراب کی مستی میں، صرف شراب کی مستی نہیں، شراب کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ محارم سے ارتکاب جرم کے بعد وہ کنیز، باپ کی کنیز، ظاہر ہے باپ کی کنیز ماں کی حیثیت رکھتی ہے، بیٹے پر حرام ہے، بیٹا باپ کی کنیز سے ارتکاب جرم کے بعد شراب کی مستی میں، اور صبح کی اذان ہو رہی ہے، کنیز کہہ رہی کہ اذان ہو رہی ہے، بادشاہ کہہ رہا تو میرا لباس پہن کے چلی جا، تو نماز پڑھا دے۔ تو اب اگر یہ آیت اولو الامر منکم سے مراد یہی حکمران ہوں تو کیا ہوگا؟ تضاد لازم آئے گا کہ خدا ایک ہی آیت میں یہ کہہ دے میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو، تضاد لازم آئے گا۔ ایک ہی وقت میں حکمران کی اطاعت کروں یا خدا کی، اس لیے کہ حکمران ادھر جا رہا، خدا ادھر بلا رہا، حکمران ادھر جا رہا، رسول ادھر بلا رہا۔ تو پتہ چلا کہ یہ آیت حکمران کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت اولو الامر سے مراد وہ صاحبان امر جس طرح سے سرور کائنات نے فرمایا الست اولا من انفسکم، کیا میں تم پر اولا نہیں ہوں خود تمہاری جانوں سے؟
یعنی میں اور آپ اپنی جان پر تصرف کا حق نہیں رکھتے. خدا چونکہ اس کی ملکیت ہے مجھ پر، وہ میرے ہاتھ پر حق رکھتا ہے چونکہ یہ اس کی ملکیت ہے. میرے بدن کا جز ضرور ہے، مگر جس طرح سے میرا کل اس کا ہے، میرا ہر جز اس کا ہے. جیسے میرے کل پر اس کو اختیار ہے، میرے ہر جز پر اس کو اختیار ہے. مجھے میرے اجزاء پر اختیار نہیں ہے. یہی بحث ہے آنکھ کسی کو دینے، جگر کسی کو دینے، دل کسی کو دینے کے بارے میں فقہا کے درمیان یہی بحث ہے، جس پر میں اس وقت گفتگو نہیں کرنا چاہتا. سوال یہ کہ میں اپنا جسم کا مالک ہوں یا نہیں ہوں. یہ اعضائے جسم میرے پاس امانت ہے، میں ان کا مالک نہیں ہوں. جس طرح سے میرا کل میرا مالک وہ ہے، میرے ہر جز کا مالک وہ ہے. تو ایسی صورت میں چونکہ مجھے اپنے اوپر تصرف کا حق نہیں ہے، خدا کو مجھ پر تصرف کا حق ہے چونکہ اس کی ملکیت ہے. رسول کو مجھ پر تصرف کا حق ہے اس لیے کہ مالک نے اپنی ملکیت ان کو دے کے بھیجا ہے، وہ حق رکھتے ہیں. تو اس بنا پر مجھ سے اعتراف 80,000 یا 1,24,000 کے مجمع سے آپ نے، چونکہ خود آیت ہے قرآن کی، نبی اولا ہے مومنین تمہارے نفوس پر تم سے، خود قرآن کی آیت ہے. بنا بر اس آیت کے پیغمبر خدا کی طرح ہم پر حق تصرف رکھتے ہیں، جبکہ ہم اپنے اوپر حق تصرف نہیں رکھتے. یہاں اولا سے اولو الامر سے مراد وہی اولا بالتصرف والے ہیں، نہ کہ فاسق و فاجر. وہی اب وہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ وہی ہو سکتے ہیں جو پیغمبر کی طرح میری جان، میرے نفس پر وہی تصرف کا حق رکھتا ہے جس کے پاس پیغمبر کے اختیارات ہوں. پیغمبر کے اختیارات صرف اسی کے پاس ہوں گے جسے خدا نے پیغمبر کی نیابت دی ہو. ہم نے مل کو اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ ہمارا تو ہو سکتا ہے، خدا اور رسول کا نہیں ہو سکتا. تو ایسی صورت میں یہ جو سوال کیا جواب میں نے کل جو تفصیلی خط پڑھا کہ آپ دعوت دی اتحاد کی، کہ آپ کیوں نہیں ہم سے اتحاد کرتے. عامت المسلمین اتنے عرصے سے ابو حنیفہ، مالک، شافعی، حنبلی کی فقہ پر عمل کرتے ہیں اور اعتقادات میں سن 270 ہجری کا پیدا شدہ اشعری کی اطاعت کرتے ہیں. آپ ہم سے کیوں نہیں مطابقت کرتے ہیں؟ تو حضرت علامہ سید شرف الدین موسوی علی اللہ مقام اس بزرگوار نے جواب میں پورا تفصیلی خط لکھا کہ آپ نے بہت زیادتی کی، آپ نے سارے مسلمانوں پر زیادتی کی، یہ کہہ کر کہ سارے مسلمان ان کی اطاعت کرتے ہیں. آپ نے بہت بڑی غلطی کی. اگر آپ نے توجہ دیا میری گفتگو پر، وہ زیادتی کیا تھی؟ آپ نے زیادتی یہ کی کہ اشعری 270 ہجری کا پیدا، اشعری سے پہلے کے مسلمانوں کو آپ نے کیوں خواہ اشعری بنایا؟ وہاں تو اشعری کا وجود نہیں تھا. ان مسلمانوں کا اعتقاد کیا تھا جو اشعری سے پہلے گزر گئے؟ ابو حنیفہ سن 80 کا پیدا شدہ، وہ حنفی نہیں تھے جو اس سے پہلے گزر گئے مسلمان. آپ نے ان پر زیادتی کی. اور پھر ایک مکتبہ اہل البیت نے 1400 سال ہو گئے صرف اہل البیت کی اتباع کیے. کیا آپ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے؟ انہوں نے تو کبھی حنفی، شافعی، مالکی کی اتباع نہیں کی. تو اس خط کا جواب کیا دیا؟ خط کا جواب محترم نے، میں نے وہ خط پڑھ کے سنایا تھا، اس خط کا جواب ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. انہوں نے خط کا جواب کیا دیا کہ آپ نے ایک تو یہ کہ دروازے اجتہاد بند ہوا ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی پر در اجتہاد بند ہو گیا ہے، اب مجتہد پیدا نہیں ہو سکتا. تو آپ نے ایسی دلیلوں سے ثابت کیا کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. میں آپ کی دلیل کے سامنے بے بس ہوں. میں اس عبارت سے آج اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں. ایک صلوات دیجیے گا. ایک اور صلوات دیجیے. جی ہاں، مکتوب نمبر 3. مولانا محترم تسلیم، آپ کا مفصل گرامی نامہ ملا.
اس میں شک نہیں. ایک ایک لفظ پر توجہ دیجیے گا. سلیم البشرا، حضرت علامہ سلیم البشرا طنطاوی سے پہلے ایک اور عالم دین تھے جو جامع الازہر کے وائس چانسلر تھے، اور ان سے پہلے یہ سلیم البشرا تھے، آج سے تقریباً 110 سال پہلے. سلیم البشرا جنہوں نے یہ اعتراف کیا. آپ کا مفصل گرامی نامہ ملا. اس میں شک نہیں کہ آپ نے اصول و فروع دین دونوں میں جمہور کے مذہب کی پیروی واجب نہ ہونے کو بہت تفصیل سے بیان کیا. اجتہاد کا دروازہ ہنوز کھلے رہنے کو بھی تشفی بخش طور پر ثابت کیا. آپ نے گرامی نامہ میں ان دونوں مسئلوں پر ایسے ناقابل رد دلائل و براہین اکٹھا کر دیے ہیں کہ انکار یا تأمل کی گنجائش باقی نہیں رہتی. جو آپ نے لکھا اس میں انکار کی گنجائش نہیں رہتی. اور اب تو میں بھی، اصل جملہ یہی عرض کرنے کے لیے میں دہرا رہا ہوں، اب تو میں بھی آپ کا ہم خیال ہوں کہ یقیناً جمہور کے مسلک کا اتباع کوئی ضروری نہیں. پہلے خط میں کیا دعوت دی تھی کہ ہماری اتباع کیجئے. حضرت علامہ کے خط کے جواب میں کیا جواب دیا کہ اب میں بھی آپ کا ہم مسلک ہوں کہ اس مذہب کی اتباع واجب نہیں. جب اتنا بڑا عالم کہتا ہے اس مکتب و مذہب کی اتباع آپ نے ثابت کیا ہے کہ واجب نہیں، تو اب بتائیے اسلام کی اتباع واجب تو ہے. اسلام کی اتباع واجب تو ہے. جب حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کی اتباع واجب نہیں تو 3 کو 4 کو ہٹا دیجئے، 1 رہ جاتا ہے. جب آپ لکھ رہے ہیں ان کی اتباع آپ نے ثابت کیا کہ ان کی اتباع واجب نہیں، تو اسلام کی اتباع تو واجب ہے. جب اسلام کی اتباع واجب ہے اور ان 4 فقہا کی اتباع واجب نہیں ہے تو پھر 5واں کون سا رہتا؟ کوئی تو ہو آپ کے پاس جس کی اتباع پر واجب ہو. یا تو آپ اسلام ہی سے باہر ہیں، یا اگر اسلام میں ہے اور ان 4 کی اتباع واجب نہیں تو پھر وہ کون سا مکتب ہے جس کی اتباع واجب ہے؟ کوئی مکتب تو ہے جس کی اتباع واجب ہے. کیسے ممکن ہے کہ مکتب کی اتباع واجب نہ ہو؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے نماز میں نے یہ ثابت کیا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا کوئی دلیل نہیں ہے. آپ نے مان لیا ہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا کوئی دلیل نہیں. تو اب آپ اس بات کو ماننے کے بعد یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنا کوئی دلیل نہیں. نماز تو آپ کو پڑھنی ہی ہے. جب ہاتھ باندھنا یہ ثابت ہوا کہ شرعاً ہاتھ باندھنا قطعاً درست نہیں ہے اور آپ نے بھی مان لیا، تو اب ایک ہی صورت رہتی ہے، وہ کون سی؟ کھول کے پڑھنا، ہاتھ کھول کے پڑھنا. بات یہی رہ جاتی. یہ تو ناممکن کہ ہاتھ کاٹ کے پھینک دے اور نماز پڑھ لے. تو ہاتھ باندھ کے پڑھ یا کھول کے پڑھ لیں گے. یہ بھی ناممکن کہ سر کے اوپر لٹکا کے پڑھے. 2 ہی صورتیں. تو اب آپ مان رہے ہیں اتنے پوری دنیا کے جتنے قاری نکلتے، کہاں سے نکلتے؟ اس ادارے سے. جتنے غیر وہابی علماء اہل سنت پڑھے لکھے نکلتے کہاں سے؟ پوری دنیا کے لیے. کہاں سے نکلتے؟ اس ادارے سے. یہ ادارہ پوری دنیا، یہ اسلام کا ذمہ دار ہے، اہل سنت کا. اس ادارے کا سربراہ ہے. کوئی رشوت کے طور پر ان کو کسی نے سربراہ نہیں بنایا، علمی حیثیت سے ان کو سربراہ بنایا گیا. تو اب ان کا خط غور کیجئے گا، اس میں محترم نے یعنی خوبی دونوں علماء کی یہ ہے کہ احترام کا دامن دونوں کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا، اور اسی کا نام علمی مباحثہ ہے. اسی کا نام علمی. لکھتے ہیں کہ یقیناً جمہور کے مسلک کا اتباع کوئی ضروری نہیں، نیز یہ کہ اجتہاد کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے، اور اس کو بھی آپ نے بہتر طریقے سے ثابت کیا. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ بھی وہی مذہب کیوں اختیار نہیں کر لیتے جو جمہور مسلمین کا مسلک ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا سبب ادلہ شرعیہ ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ اس چیز کو ذرا تفصیل سے بیان کرتے. بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ کلام مجید یا احادیث نبوی سے ایسی قطعی دلیلیں پیش کریں جن سے یہ معلوم ہو کہ صرف ائمہ اہل البیت ہی کی پیروی واجب و لازم ہے، نہ کہ ان کے غیر کی. تو بڑی نوازش ہوگی. یہ خط اب آپ تیار ہیں کہ اس خط کا جواب حضرت علامہ کے قلم سے پڑھ کے سنا دو آپ کو؟
ایک صلوات بھیجیے گا. مکرمی تسلیم. آپ بحمدہ زیرہ کو دانا ہیں، اسی لیے میں نے بجائے شرح و بسط کے اشارتاً کچھ باتیں ذکر کر دی تھی. توضیح کی ایسی کوئی ضرورت نہیں معلوم ہوتی تھی. میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ کو ائمہ اہل البیت کے متعلق کسی قسم کا تردد نہ ہوگا، چونکہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، تردد نہ ہوگا، نہ ان کو ان کے غیروں پر ترجیح دینے میں کسی قسم کا پس و پیش ہونا چاہیے. اہل البیت کی ذوات مقدسہ کوئی گمنام ہستیاں تو نہیں کہ ان کی عظمت و جلالت اظہر من الشمس ہے. سورج جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ وہ روشن ہے. تو آپ ان کی عظمت کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ جن روایات کا اشارتاً میں نے حوالہ دیا تھا اسی سے آپ سمجھ جاتے، مگر آپ مجھ سے اب تفصیل طلب کر رہے ہیں، اور یہ اس طرح سے کہ روایت اور قرآن اور احادیث سے ثابت کیجئے کہ صرف اہل البیت کی اتباع واجب ہے، ان کے غیر کی اتباع واجب نہیں ہے. اور یہی آپ واقعاً کہ دعائیں دیں گے اس سید بزرگوار کو کہ جو جس انداز سے چلے ہیں اس کتاب میں، وہ انداز گفتگو ایسا ہے کہ جو پڑھ لیتا ہے اگر دل پاک نہیں ہے تو سرور کائنات اور قرآن بھی ان کو ابو جہل کو پاک نہیں کر سکتے. شرف الدین کیا پاک کریں گے؟ اگر دل پاک ہے تو یقین جانیے اس کو جس نے پڑھا اس نے انقلاب برپا کر دیا. 100 سال کے اندر اس نے بہت بڑا انقلاب برپا. یہی وہ کتاب تھی جس نے اسی جامع الازہر میں فقہ اہل البیت کو تسلیم کرایا اور چاروں فقہوں کے ساتھ ہماری فقہ کو باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پر وہاں پر باقاعدہ معین کیا، اسے داخل کیا. اس سے پہلے نہیں تھا بلکہ تھا کیا، مانتے ہی نہیں تھے. اس کے بعد اس کو داخل کیا. اب آپ غور کیجئے جواب. اتباع اہل البیت کے وجوب پر ایک ہلکی سی روشنی. ان کا کوئی ہمسر ہوا نہ نظیر. انہوں نے پیغمبر سے تمام علوم سیکھے اور دین و دنیا دونوں کے احکام حاصل کیے. اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن کا مثل، صاحبان عقل و بصیرت کے لیے ہادی و پیشوا، اور نفاق کے طوفان اور تلاطم میں سفینہ نجات قرار دیا کہ جو ان کے زمرے میں داخل ہو گیا اس کی بخشش یقینی ہو گئی، اور وہ وثقا مضبوط رسی فرمایا جو کبھی ٹوٹے گی نہیں. امیر المومنین، اب نہج البلاغہ، امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ یہاں سے وہ مومنین جو ائمہ کے بارے میں اپنے خیالات کے مطابق سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں، بہت سے مومنین بھی اس طرح سے پیدا ہو رہے جو سمجھتے کہ نہیں ان کو بہت زیادہ بڑھایا جا رہا. غور کیجئے گا یہ خطبہ مولا کائنات کا، جہاں اہل البیت کا تعارف خود سربراہ اہل البیت اپنی زبان مقدس سے کرا رہے ہیں کہ اہل البیت جن کی اتباع واجب ہے کون؟ صاحبان طہارت جن کی طہارت کی گواہی خدا نے دی کون؟ صاحبان عظمت جن کو پیغمبر اکرم نے قرآن کے ساتھ ہمارے درمیان امانت کے طور پر چھوڑا کون؟ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا دعوت دینا مذہب اہل البیت کی طرف. اب حضرت کے خطبے کو دیکھیے گا. اب اس خطبے کے اقتباسات کو سننے کے بعد پھر نہ کہیے گا یہ اختلافی باتیں نہیں ہونی چاہیے. مجھ سے، میں اور آپ امیر المومنین سے زیادہ ہمدرد نہیں ہیں اسلام کے. میں اور آپ اولاد علی سے زیادہ اسلام کے ہمدرد نہیں ہیں. ہاں ہم حالات کی وجہ سے، اپنی بزدلی کی وجہ سے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اور بات ہے، مگر اگر حقیقت کی بنا پر دیکھیں تو اب آئیے مولا کائنات حضرت فرماتے ہیں، حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو، کدھر بھٹک رہے ہو؟ حالانکہ علم ہدایت نصب ہیں، نشانیاں واضح ہیں، مینارے کھڑے ہیں، تمہاری سرگردانی کہاں پہنچائے گی تمہیں؟ بلکہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم بھٹک کیسے رہے ہو حالانکہ تمہارے درمیان اہل بیت پیغمبر موجود ہیں جو حق کی زمام ہیں، دین کے جھنڈے ہیں، سچائی کی زبان ہیں. لہٰذا انہیں بھی قرآن کی طرح اچھی منزل پر رکھو اور تحصیل علم کے لیے ان کی خدمت میں پہنچو جس طرح پیاسے اور تھکے ہارے چوپائے نہر کے کنارے پہنچتے ہیں. اے لوگو یہ یاد رکھو، یہ ارشاد پیغمبر ہے کہ ہم میں سے کسی شخص کو اگر موت آ جائے، مجھے یہ جملہ مومنین کے لیے خاص طور سے، دوسرے مانے نہ مانے، سنے نہ سنے، ان سے کوئی غرض نہیں. حضرت کا ارشاد، کسی
ہم میں سے کسی شخص کو اگر موت آ جائے تو ظاہری حیثیت سے وہ مر جائے گا لیکن در حقیقت زندہ ہوگا، مرا نہیں ہے۔ اہل بیت کی خوبی یہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کے درمیان جسم نہیں ہے، مگر حقیقت اہل بیت جسم کا نام نہیں ہے، حقیقت نبوت بھی جسم کا نام نہیں ہے۔ میں 10 دفعہ عرض کر چکا، خدا سورہ صافات میں کس نوح پر سلام بیچ رہا؟ سلام علی نوح فی العالمین۔ قرآن کریم نوح کی وفات، نوح کہاں دفن ہے؟ نوح نجف اشرف میں دفن ہے۔ ایک طرف حضرت نوح کی قبر ہے، ایک طرف حضرت آدم کی قبر ہے، بیچ میں مولا کائنات کی قبر ہے۔ ایک ہی قبر کے اندر تینوں خلفاء اللہ ہیں۔ ایسی صورت میں 6000 سال پہلے قرآن میں سورہ صافات کے نزول سے 6000 سال بلکہ 6200 سال پہلے وفات پایا ہوا پیغمبر، اور قرآن کریم میں سورہ صافات میں خدا اس 6000 سال پہلے فوت شدہ پیغمبر پر سلام بیچ رہا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر عالمین میں۔ اگر عالمین میں نوح نام کوئی شخص نہیں ہے تو خدا کیوں سلام بیچ رہا؟ انبیاء میری آپ کی طرح نہیں ہوتے۔ اگر نوح 6000 سال پہلے کا اگر زندہ ہے تو خاتم الانبیاء، سلام پوری سورہ صافات، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، تمام مرسلین پر سلام۔ خدا کسی عدم پر، کسی کوئی شے جس کا وجود نہیں ہے، کسی عدم پر سلام بیچ رہا ہے یا کسی وجود پر سلام بیچ رہا؟ میرے عزیز، کسی وجود کو سلامتی، سلام کے کیا معنی؟ سلامتی۔ جب وہ ہے ہی نہیں تو پھر سلامتی کی کیا معنی؟ وہ ہے تبھی تو سلامتی، ورنہ سلامتی کے کیا معنی؟ تو اب آپ دیکھ لیجئے امیر المومنین کے جملے، وہ قرآن، یہ ناطق قرآن ارشاد فرما رہے ہیں، ہم میں سے کسی شخص کو اگر موت آ جائے تو ظاہری حیثیت سے وہ مر جائے گا لیکن در حقیقت زندہ ہوگا، اور یوں اس کا جسم خاک میں مل جائے گا لیکن واقعاً خاک میں نہ ملے گا۔ لہذا تم جو باتیں جانتے نہیں اس کے متعلق لب کشائی نہ کرو، کیونکہ زیادہ تر وہی باتیں حق ہیں جن کا تم انکار کرتے ہو۔ معافی مانگو اس سے جس پر تم غلبہ نہیں پا سکتے، اور وہ میں ہوں۔ کیا میں نے تمہارے درمیان ثقل اکبر یعنی قرآن پر عمل نہیں کیا، اور تم میں ثقل اصغر یعنی اپنے دونوں جگر گوشے حسن و حسین چھوڑنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں نے تمہارے درمیان ایمان کا جھنڈا نہیں گاڑا؟ نیز امیر المومنین فرماتے ہیں، اپنے نبی کے اہل بیت پر نظر رکھو، ان کی پہچان کا پورا دھیان رہے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہو، یہ تمہیں راہ راست سے الگ نہ کریں گے اور نہ ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اگر وہ ٹھہرے تو تم بھی ٹھہر جاؤ، اگر وہ چل کھڑے ہو تم بھی چل پڑو، ان سے آگے نہ بڑھ جانا کہ گمراہ ہو جاؤ، اور نہ پیچھے رہ جانا کہ ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ ایک مرتبہ اپنے اہل بیت کا ذکر فرماتے ہوئے پھر چوتھے خطبے میں فرمایا، وہ علم کی زندگی ہیں، ان کے دم سے علم زندہ ہے، جہالت کے لیے پیام موت ہے۔ ان کے عمل کو دیکھ کر تم ان کے علم کا اندازہ کر سکو گے، ان کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے باطن کا اندازہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، ان کے سکوت سے تم سمجھو گے کہ ان کا کلام کس قدر جچا تلا ہوگا۔ نہ تو وہ حق کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ ان کے مابین حق میں اختلاف ہوتا ہے۔ وہ اسلام کے ستون ہیں اور مضبوط سہارا ہیں، انہی کے ذریعے حق اپنی منزل پر پہنچا، باطل کو زوال ہوا اور باطل کی زبان جٹ سے کٹ گئی۔ انہوں نے دین کو حاصل کیا، اس پر عمل کرنے اور ذہن نشین کرنے کے لیے، صرف سننے سنانے کے لیے نہیں، کیونکہ علم کے راوی، اس نقطے کو ذہن میں رکھیے، علم کے راوی تو بہت ہیں لیکن علم پر عمل کرنے والے، علم کا حق ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک چوتھے خطبے میں حضرت نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے پیغمبر کی اطرت تمام اطرتوں سے بہترین اطرت ہے، آپ کا گھرانہ تمام گھرانوں سے بہتر گھرانہ ہے، آپ کا شجرہ بہترین شجرہ ہے، حرم کی چار دیواری میں پیدا ہوا اور اوج بزرگی تک بلند ہوا، اس درخت کی شاخیں دراز اور پھل اس کے ناممکن الحصول ہیں۔ اور پانچویں خطبے میں حضرت اہل بیت کے بارے میں فرماتے ہیں، ہم ہی پیغمبر کی نشانیاں، ہم ہی اصحاب ہیں،
ہم ہی خزینہ-دار علم ہیں، ہم ہی دروازے ہیں۔ خدا نے جن گھروں میں دروازوں سے داخل ہونے کے لیے کہا ہے، کوئی خدا کے مکانات تھوڑی بنے ہیں جو دروازوں سے، وہ دروازے ہم ہیں، وہ خدائی دروازے ہم ہیں کہ جہاں سے داخل ہونے کے لیے خدا نے کہا ہے۔ آیا جاتا ہے، جو شخص دروازے سے نہ آئے اسے چور کہا جاتا ہے۔ آگے چل کر آپ اہل البیت کی توصیف میں فرماتے ہیں، انہی کی شان میں کلام مجید کی بہترین آیتیں نازل ہوئیں۔ یہی اہل البیت خدا کے خزانے ہیں، اگر بولیں گے تو سچ بولیں گے، اگر خاموش رہیں گے تو ان پر سبقت نہ کی جا سکے گی۔ ایک اور 6ویں خطبے میں فرمایا، سمجھ رکھو تم ہدایت کو اس وقت تک نہیں جان سکتے۔ یہ جو اصل جو مسئلہ جو آ رہا ہے، جن مومنین نے اعتراض یا جن کے دل و ذہنوں میں اشکالات اور سوالات ہیں، ان کا ایک جواب آ رہا، سمجھ رکھو تم ہدایت کو اس وقت تک جان نہیں سکتے جب تک تم یہ نہ جان لو کہ کون راہ ہدایت پر ہے اور کون باطل پر۔ باطل کی شناخت ضروری ہے تاکہ تعرف الاشیاء بأضدادها، ہر شے کو اس کی ضد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اس وقت تک انسان کو تندرستی کا احساس نہیں ہوگا جب تک بیماری کا احساس نہ ہو۔ اس وقت تک اسے شکم پوری کا احساس نہیں ہوگا جب تک اسے گرسنگی کا احساس نہ ہو۔ اس وقت تک اسے پانی کی عظمت کا احساس نہ ہوگا جب تک اسے تشنگی کا احساس نہ ہو۔ تعرف الاشیاء بأضدادها، ہر شے کو اس کی ضد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اس وقت تک اسے احساس نہیں ہوگا جب تک باطل کو نہ پہچانے، حق کی عظمت کو نہیں شناخت سکتا، نہیں پہچان سکتا۔ باطل کی شناخت ضروری ہے۔ اس بنا پر مولا کائنات یہاں فرماتے ہیں کہ ہاں، ہدایت سے منحرف، ہدایت کو اس وقت تک جان نہیں سکتے جب تک تم یہ نہیں جان لو کہ کون راہ ہدایت سے منحرف ہے۔ کتاب خدا کے عہد و پیما پر عمل نہیں کر سکتے جب تک تم یہ معلوم نہ کر لو کہ کس کس نے عہد شکنی کی۔ جاننا چاہیے کس کس نے عہد شکنی کی، کون کون پیغمبر خدا سے بیعت کر کے منحرف ہوا، کس کس نے پیغمبر خدا کی شان میں گستاخی کی اور کب گستاخی کی۔ گستاخ پیغمبر اگر آج کافر ہے تو کیا اس وقت مسلمان ہو سکتا ہے؟ آج بھی اس پر وہی حکم ہے جو اس زمانے میں تھا۔ اگر آج ایک رشدی نکلتا ہے تو اس زمانے کا رشدی، آج اس نے کتابوں پر اعتراض کیا جس نے خود سرور کائنات کے چہرے اقدس کے سامنے کھڑے کر کہا کہ واقعاً کیا آپ پیغمبر ہیں؟ اور جتنا شک آج مجھے ہوا کبھی نہیں ہوا تھا، یعنی تھا پہلے سے، وہ اپنے عروج پر پہنچا۔ ظاہر ہے تو ایسی صورت میں حق کی شناخت اور حق کی عظمت کے لیے باطل کی شناخت ضروری ہے، ورنہ حق کی عظمت آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ میں نے مثالیں دی، تندرستی کو میں سمجھ ہی نہیں سکتا کہ تندرستی کیا چیز ہے جب تک میں بیمار نہ ہو جاؤں۔ فلسفہ خدائی قانون کا فلسفہ یہی ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے مولا کائنات کے یہ جملے، کس کس نے عہد شکنی کی۔ قرآن سے اس وقت تک تمسک نہیں ہو سکتے جب تک قرآن چھوڑ دینے والوں کو پہچان نہ لو۔ لہذا اس کو قرآن والوں سے پوچھو، اہل البیت سے دریافت کرو، وہ علم کی زندگی ہیں، جہالت کے لیے موت ہیں۔ اہل البیت ہی ایسے ہیں کہ ان کے حکم سے تمہیں پتا چلے گا کہ وہ کتنا علم رکھتے ہیں، ان کی خاموشی سے تمہیں معلوم ہوگا وہ کس قدر متین اور جچی تلی گفتگو کرنے والے ہیں۔ ان کے ظاہر کو دیکھ کر تمہیں ان کے باطن کا اندازہ ہوگا۔ نہ وہ دین کی مخالفت کرتے ہیں، نہ دین میں ان کے مابین کوئی اختلاف ہوتا ہے، پس گویا دین ان کے درمیان شاہد بھی ہے، صادق بھی، خاموش بھی ہے، گویا بھی۔ اس موضوع پر بکثرت ارشادات آپ کے موجود ہیں۔ چنانچہ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، ہم ہی ہیں، تم نے جو ہم سے تاریکیوں میں ہدایت پائی، ہمارے ہی ذریعے بلندیوں پر فائز ہوئے، تم ہماری ہی وجہ سے تاریکیوں سے نکلے۔ بہرے ہو جائیں وہ کان جو سنیں اور سن کر یاد نہ رکھیں۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں روشنی حاصل کر لو اس شخص کے چراغ کی لو سے جو تمہیں نصیحت کرنے والا بھی ہے اور خود بھی مطابق نصیحت عمل کرنے والا ہے۔ پانی بھر لو اس پاک و صاف چشمے سے جس کا پانی نتھرا ہوا اور صاف ستھرا اور پاک ہو۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، ہم شجرہ نبوت ہیں،
ہم منزل رسالت ہیں، ہم ملائکہ کی جائے آمد و رفت ہیں، علم کے خازن ہیں، حکمتوں کے سرچشمہ ہیں، ہمارے مددگار اور دوست، منتظر رحمت، اور ہمارے دشمن ہم سے کینہ رکھنے والے خدا کے قہر و غضب کے منتظر ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، کہاں گئے وہ جو ہم سے سرکشی کر کے، ہم پر کذب و افترا کر کے ہمارے مقابلے میں اپنے کو راسخون فی العلم بتاتے تھے؟ آئیں اور دیکھیں کہ ہم کو خدا نے رفعت بخشی، انہیں پس کیا، ہمیں مالا مال کر دیا، انہیں محروم رکھا، ہمیں اپنی رحمت میں رکھا، انہیں نکال باہر کیا۔ ہم سے ہدایت چاہی جاتی ہے، ہم سے آنکھوں میں نور لیا جاتا ہے۔ یقیناً ائمہ قریش ہی سے ہیں، اور جو ہاشم کی نسل سے ہوں گے، امامت بنو ہاشم کے سوا کسی کے لیے لائق و سزاوار ہی نہیں، اور نہ بنو ہاشم کے علاوہ کسی کو حکومت زیب دے سکتی ہے۔ اسی سلسلے میں آپ نے اپنے مخالفین سے فرمایا، انہوں نے دنیا کو اختیار کیا اور آخرت کو پیچھے کر دیا، پاک و صاف چشمے کو چھوڑ کر گدلے پانی سے سیراب ہوئے۔ اسی طرح آخر خطبے تک عنوان کلام ہے۔ آپ ہی کا یہ قول بھی ہے کہ تم میں سے جو شخص ایسے بستر پر مرے اور وہ اپنے پروردگار، اپنے رسول اور اہل بیت رسول کے حقوق کو پہچانتا ہوا مرے تو شہید مرے گا۔ اپنے بستر پر مرنے کے باوجود حق علی اور اولاد علی کو پہچان کے مرے، حق کے رسول اور آل رسول کو پہچان کے مرے اور اپنے بستر پر مرے، تو امیر المومنین کا جملہ میرا نہیں کہ وہ شہید مرا۔ وہ شہید کیا مطلب؟ گویا جنگ صفین میں میرے ساتھ شہید ہوا، گویا جنگ جمل میں میرے ساتھیوں میں سے شہید ہوا۔ جو میرا حق پہچان کے خواہ بستر بیماری پر مر جائے، ہاں، اس کا اجر خدا کے ذمہ ہوگا، اور جن نے کام جہاد فی سبیل اللہ کی نیت رکھتا تھا اس کی بھی جزا پائے گا، اور اس کی نیت اس کی تلوار کشی کی قائم مقام ہو جائے گی۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، غرض یہ کہ حضرت کے خطبے اور امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ کے خطبے انہوں نے دیے ہیں۔ اب محترم نے اصل میں، مجھے معاف کیجئے گا، اصل مطلب میں پڑھنے والا ہوں، اس خط پر انہوں نے جواب دیا کہ جن اہل البیت کی اتباع موضوع بحث ہے، آپ انہی کی گفتگو کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جو کہ قابل قبول نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ خط جب محترم کے پاس پہنچا تو اس خط کا جواب مولا کائنات کے خطبے تھے اور آقا امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ کے خطبے تھے۔ کلام مجید یا احادیث پیغمبر سے دلیل کی خواہش، مولانا محترم کلام مجید یا حدیث نبوی سے کوئی ایسی دلیل پیش کیجئے جس سے معلوم ہو کہ ائمہ اہل البیت ہی کی پیروی واجب ہے۔ قرآن و حدیث کے ماسوا چیزوں کو رہنے دیجئے۔ کیونکہ آپ کے ائمہ کا کلام مخالفین کے لیے حجت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے کلام سے استدلال اس مسئلے پر دور کا مستلزم ہے۔ آپ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ائمہ اہل البیت ہی کی پیروی واجب ہے، اور آپ دلیل میں انہی ائمہ اہل البیت کا قول پیش کرتے ہیں جن کی پیروی ہی محل بحث ہے۔ یہ خط ہے اور اب اس کا جواب۔ مجھے اس جواب میں صرف ایک روایت پر مجھے تھوڑا سا آپ کا وقت لینا ہے، مجھے احساس ہے کہ کل آپ کی جواب ہے اور میں مختصر کروں گا انشاءاللہ۔ ہماری تحریر پر آپ نے جواب، سلام علیکم، ہماری تحریر پر غور نہیں کیا آپ نے غور نہیں کیا۔ ہم نے حدیث سے ابتدا ہی میں ثبوت پیش کر دیا تھا، اپنے مکتوب میں یہ لکھتے ہوئے کہ بس ائمہ اہل البیت ہی کی پیروی ہم پر واجب ہے، نہ کہ غیر کی۔ ہم نے حدیث اشارتاً ذکر کر دی تھی، ہم نے یہ لکھا تھا کہ پیغمبر نے انہیں کتاب خدا کے مقارن، صاحبان عقل کے لیے مقتدا، نجات کا سفینہ، امت کے لیے امان قرار دیا ہے۔ باب حتہ فرمایا، تو میری یہ عبارت انہی مضامین کی تمام احادیث کی طرف اشارہ تھی جو کہ اکثر و بیشتر کتب احادیث میں موجود ہیں۔ ہم نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ آپ ماشاءاللہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، تصریح کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا جب ہمارے ائمہ کی اطاعت و پیروی کے متعلق اتنی کثرت سے احادیث موجود ہیں تو اب ان کے اقوال و مخالفین کے مقابلے میں بطور استدلال پیش کیے جا سکتے ہیں اور کسی طرح دور لازم نہیں آتا۔ ہم نے اقوال پیغمبر کی طرف ابتدا میں اشارہ کیا جو تھا اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں دی، ان کی تفصیل بھی ہم اب کیے دیتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، اب بس اسی پر مجھے چند منٹ آپ کے لینے ہیں۔ حدیث ثقلین ببانگ دہل اعلان فرمایا، یا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی فان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ اے لوگو، میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم انہیں اختیار کیے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل البیت۔ اور اب چونکہ اہل سنت کی کتاب کے حوالے سے گفتگو کرنا تو ترمذی، نسائی،
ترمذی کی صحیح ترمذی، امام نسائی کی صحیح نسائی، اور ان دونوں بزرگواروں نے کہاں سے نقل کیا؟ جابر بن عبداللہ انصاری سے، اور ان دونوں سے ملا متقی نے اپنی کتاب کنز العمال جلد اول صفحہ 44 باب اعتصام الکتاب والسنہ کے شروع میں نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ پہلی روایت کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، ایک کتاب خدا اور دوسرا میرے اہل البیت، پہلی روایت میں نے تم میں ایسی چیزیں چھوڑی اگر تم ان سے محبت کرو تو تم کبھی گمراہ نہ ہو، ایک کتاب خدا جو ایک رسی آسمان سے زمین تک کھینچی ہوئی، دوسرے میرے اطرت اور اہل بیت، یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچے، دیکھنا میرے بعد تم ان سے کیوں کر پیش آتے ہو۔ حوالہ ترمذی نے زید ابن ارقم سے روایت کی ہے، کنز العمال جلد اول صفحہ 44 پر بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح سے تیسری روایت، میں تم میں اپنے دو جانشین چھوڑے جاتا ہوں، ایک کتاب خدا جو ایک دراز رسی آسمان سے لے کر زمین تک، دوسرے میری اطرت و اہل بیت، یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچے۔ حوالہ احمد ابن حنبل کی کتاب مسند احمد ابن حنبل صفحہ 182 سے لے کر 190 تک، جلد پنجم بالکل آخر میں طبرانی نے بھی معجم کبیر میں زید ابن ثابت سے یہی روایت نقل کی ہے، اور کنز العمال کے مصنف نے بھی جلد اول صفحہ 44 پر یہی روایت نقل کی ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا، 5 یہ بھی آپ نے فرمایا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیز چھوڑے جا رہا ہوں، چیزیں کتاب خدا اور میرے اہل البیت، یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچے۔ حوالہ امام حاکم مستدرک کتاب ان کی جلد 3 صفحہ 148۔ اور اس امام حاکم کی خوبی یہ ہے جب یہ بخاری اور مسلم دونوں کا نچوڑ اپنی کتاب مستدرک میں لکھتے ہیں تو اس کے بعد دوسری ساری کتابوں کی احادیث کو لینے کے بعد بخاری اور مسلم پر ایک حملہ کرتے ہیں۔ حملہ یہ کرتے ہیں کہ امام حاکم مستدرک جلد 3 صفحہ 148 پر اس کو درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ حدیث شیخین یعنی مسلم و بخاری کے شرائط کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، لیکن ان دونوں نے اس کو درج نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان دونوں کی خوبی یہ ہے کہ جہاں اہل البیت کی عظمت آ جائے اس کو ہٹا دو، اس کو ہٹا دو۔ تو حاکم نے صاف طور سے، اب اگر اہل سنت کی 2 ہی کتابیں ہوتی تو ہم ان 2 کے حوالے سے، مگر چونکہ 6 بنیادی کتابیں ہیں، صحاح ستہ کہتے ہیں، تو صحاح ستہ میں سے مستدرک حاکم کی کتاب جو مستدرک ہے جو کہہ رہا ہے کہ جبکہ بخاری اور مسلم کے تمام معیاروں پر یہ روایت اترتی ہے اس کے باوجود ان دونوں نے اس روایت کو نقل نہیں کیا۔ یہ طنز ہے بخاری پر اور مسلم پر، ان کا حاکم کا مستدرک میں طنز ہے کہ جب تمہارے معیار پر یہ روایت اتر رہی تھی تو تم نے نقل کیوں نہیں کیا؟ یہ ان پر طنز ہے۔ اب آئیے اسی طرح سے یہی روایت 40 حوالوں سے یہ روایت آئی ہے، 40 حوالوں سے، اور یہ روایت تقریباً الغدیر میں خطبہ غدیر کے ذیل میں یہ روایت تقریباً 360 علماء سے یہ روایت آئی ہے، جن میں سے پیغمبر اکرم کے براہ راست سرور کائنات سے نقل کرنے والے صحابہ منبر کوفہ پر مولا کائنات نے کھڑے ہو کر اپنے اقتدار حکومت ظاہری کے درمیان جب ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو غدیر میں تھے کھڑے ہو جائیں، 30 افراد کھڑے ہو گئے تھے مجمع میں جن سے مولا کائنات نے غدیر کے پورے خطبے کا اعتراف لیا تھا۔ ان میں اس پورے واقعے کو، حیرت کی بات یہ ہے اس روایت کو ابن حجر مکی جس نے کتاب ہی مکتبہ اہل البیت کی تردید میں لکھی، جب کتاب لکھی تو یہ روایت دی، اور اس روایت میں ابن حجر مکی نے کہا کہ یہ روایت ہر معیار سے مستند ہے، نہ اس کی سند میں کوئی شک ہے نہ اس کی دلالت میں کوئی شک ہے۔ تو اب مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ شرف الدین موسوی کہتے ہیں جب اس میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر اتباع اہل البیت کی اتباع۔ یہ روایت کیا کہتی ہے کہ میں پیغمبر، ابن حجر مکی کی عجیب تشریح ہے، صرف پریشانی انسان کو یہ ہوتی ہے جب یہ روایت نقل ہوئی ہے تو مقام ارشاد کو مختلف بتایا گیا ہے۔ ابن حجر مکی صواعق محرقہ، مقام ارشاد پیغمبر کی، یہ ارشاد پیغمبر نے کہاں اور کب ارشاد فرمایا اس میں اختلاف ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ پھر اپنی پریشانی کا خود جواب دے رہے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ طائف سے واپسی پر آپ نے ارشاد فرمایا،
دوسری روایت یہ کہ مقام عرفات میں ارشاد فرمایا. تیسری روایت یہ کہ خانہ کعبہ کے سامنے ارشاد فرمایا. چوتھی روایت یہ ہے کہ آپ نے خطبہ غدیر کے درمیان ارشاد فرمایا. پانچویں روایت یہ ہے کہ آپ نے جنگ خیبر سے پلٹتے ہوئے ارشاد فرمایا. چھویں روایت یہ ہے کہ آپ نے جنگ خندق کے زمانے میں ارشاد فرمایا. ساتویں روایت یہ ہے کہ ہجرت کے بعد آپ نے جب سب اصحاب اکٹھے ہو گئے تھے مدینے میں، اس وقت مدینے میں خطبے کے درمیان ارشاد فرمایا. آٹھویں روایت یہ ہے کہ پیغمبر خدا نے جب آپ نے 40 قریش کے اپنے آیت اتری تھی سورہ مبارکہ شعراء کی یہ آیت، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین خاندان والوں کو ڈراؤ، تو اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا. 9ویں روایت یہ ہے کہ آپ نے رحلت کے وقت ارشاد فرمایا تھا. تو یہ اختلاف کی وجہ سے پریشانی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں سوائق مورخہ، اس اختلاف میں پریشان ہونے کے بجائے بلکہ مزید یقین حاصل ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت ایک جگہ نہیں ہر جگہ ارشاد فرمایا. پیغمبر خدا نے ایک دفعہ نہیں بلکہ ہر اہم موقع پر ارشاد فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا قرآن اہم ہے اتنا ہی اہل البیت اہم ہے. اب میں اس روایت کے جواب میں جو ہمارے محترم مودودی نے لکھا ہے خلافت و ملوکیت، اس روایت کے سلسلے میں اور ان کا ایک گروپ ہے، ابن تیمیہ نے بھی یہی لکھا ہے اور مودودی نے ابن تیمیہ سے لیا ہے. اس روایت کے آخری حصے پر کچھ مسلمان علماء کو اختلاف ہے. اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارکن فیکم ثقلین، دو گراں بہا چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک کتاب خدا، و سنتی، اور دوسری میری سنت. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ہمیشہ خدا ہدایت ایک لطف ہے. لطف ہر عام و خاص کے شامل حال نہیں ہوتا، اس کے لیے مخصوص بندگان خدا ہیں جن پر لطف خدا ہے. ہدایت سب سے بڑا لطف ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کون سی نعمت؟ ہدایت، علم، ولایت، یہی نعمت، دولت و ثروت نہیں. تو ہدایت نعمت ہے. یہ اس نعمت الہی اور اس لطف الہی کا شامل حال ہر شخص نہیں ہو سکتا. ورنہ آپ غور کیجئے، انی تارکن فیکم ثقلین، کتاب اللہ و سنتی، کتاب خدا اور میری سنت. ہم اگر سنتی کو مانیں تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ مشکل یہ ہے، خود الفاظ پر آپ توجہ دیں، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یاد رکھیے، اس چھوڑنے کا عربی میں اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جس کا خارج میں وجود ہو. ترک، جس کا خارج میں وجود ہو. میں اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اولاد کا وجود ہے. میں اپنی جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہوں، جائیداد کا وجود ہے. درست. میں اپنی جگہ پر اس شخص کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس شخص کا وجود ہے. کسی شیء عدم کو چھوڑ کے نہیں جاتا انسان، یا کسی شے کا خارج میں وجود نہیں ہے، صرف اس کا ایک مفہوم ہے، اس پر ترک کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ ترکے میں نہیں آتا. مثلا میں یہ کہہ دوں میں اپنی نمازیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس کے معنی یہ کہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، نہیں یہ کہ پڑھی ہیں. بڑا بیٹا مشکل میں پھنس جائے گا. باپ زندگی میں دین کی باتیں کرتا رہا، خود نماز پڑھے بغیر چلا گیا. اگر میں یہ وصیت میں لکھ دوں کہ میں نمازیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے کیا معنی؟ میں روزے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا معنی اس کے؟ میں حج چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں شب نماز چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں زکوٰۃ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں خیرات چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا معنی اس کے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان میں سے کوئی کام میں نے نہیں کیا ہے.
میں یہ کہہ دوں میں اپنے بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں تو بچے موجود ہیں. اب آپ روایت کو دیکھیے, میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اب اگر کتاب کا خارج میں وجود ہے, خود یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں قرآن مرتب ہو چکا تھا. کیسے ممکن ہے کہ خاتم الانبیاء کتاب الہی آخری کتاب کو منتشر اور بکری, وہ بھی ام المومنین کی بکری کے حوالے کر کے چلے جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ بخاری کی روایت. جب ام المومنین سے وہ آیتیں طلب کی گئی جو ان کے پاس تھی تو کہنے لگی وہ بکری کھا گئی. ایسی کتاب کہ ام المومنین کی بکری کھا جائے, اور ادھر خدا کہہ دے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے. کیسا خدا نعوذ باللہ کہ ام المومنین کی بکری کے مقابلے میں بے بس ہے؟ کیسے کتاب خدا اور بکری کھا جائے؟ جس کی بکری قرآن کھا جائے اس کی مالکہ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ واقعا اس نقطے پر توجہ دی, جس کی بکری قرآن کھا جائے. اب جگہ نہیں ہے, آپ اشارہ کر رہے ہیں, میں بے بس ہوں, میں مزید اگر وقت لوں گا تو لوگ چلے جائیں گے. مومنین پیچھے کھڑے ہیں, شاید باہر بھی کھڑے ہیں, تو وہ اشارہ کریں اندر آنے کے لیے. اس پردے کو آپ ہٹائیں تاکہ جی ہاں ایک صلوات بھیجیے گا. ذرا ایک دفعہ آقا امام زمانہ ارواحنا اللہ الفدا کا نام لے کے ذرا کھڑے ہو جائے گا, ذرا اٹھ جائے گا. یا حجت اللہ, یا امام زمان. اب آگے بڑھیے, آگے بڑھیے گا, آگے بڑھیے گا. جی شکریہ. انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی. میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک جگہ نہیں, ابن حجر مکی کے مطابق کم سے کم 50 مقامات پر سرور کائنات نے ارشاد فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب خدا اور میری عطرت. اور 50 کے قریب علماء وہابی کہتے نہیں, اہل البیت نے عطرتی نہیں ہے, وہاں سنتی ہے. تو آئیے, پہلی بات آئے مباہلہ میں بھی یہی کیا. آئے مباہلہ میں یہ چونکہ ظاہر ہے وہ جانتے فخر الدین رازی جیسا تفسیر کبیر کا عظیم ترین عالم, وہ فلسفی اور وہ منطقی, جو اپنے شاگردوں کو بلا کے ہاؤس میں پانی بھرا ہوا, ان سے کہے پانی میں ہاتھ رکھو, ہاتھ رکھا, کہتے پانی ہے, کہاں ہے, یہ ہاتھ تر ہیں, ہمارے ہاتھ پانی میں. میں ابھی منطق کے ذریعے ثابت کرتا ہوں پانی نہیں ہے. سارے طلبہ پانی ہاتھ میں, ہاتھ پانی میں, جی ہاں پانی ہاتھ میں, ہاتھ پانی میں, سارے اسٹوڈنٹ کے ہاتھ پانی میں. انہوں نے کبرا اور صغرا کے ذریعے ثابت کیا کہ پانی نہیں ہے, پانی میں ہاتھ ہوتے ہوئے ثابت کیا پانی نہیں. اتنا عظیم فلسفی اور منطقی تفسیر کبیر کا مصنف جب آئے مباہلے کی تفسیر پر آتا ہے تو آئے مباہلے کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ چونکہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر لعنت بیچتے ہیں. تم اپنے قول کہہ دو, تعالو آ جاؤ, ندعو بلاتے ہیں, ابناءنا اپنے بیٹوں کو, ابناءکم تم اپنے بیٹوں کو, نسانا ہم اپنی عورتوں کو, نساءکم تم اپنی عورتوں کو, انفسنا ہم اپنی جانوں کو, انفسکم تم اپنی جانوں کو. تو زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا کیا یہاں انفس سے مراد خود اپنی ذات ہے. اس کے بعد کہا کہ نہیں پریشانی ہے, یہ کہنا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ خود لفظ دعوت جو ہے اس کے اندر مغایرت ہے. کیا مطلب؟ یعنی میں دعوت دوں آپ کو, کل آپ آ جائیے, اور میں یہ کہہ دوں کل آپ آ جائیے,
میں بھی آ جاتا ہوں تو بات صحیح. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کل آپ آ جائے اور میں اپنے آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دعوت کے لفظ میں مغایرت ہے. کیا مطلب؟ دعوت ہمیشہ غیر کو دی جاتی ہے نہ کہ اپنے آپ کو. دعوت دینے والا اور ہوتا ہے، جس کو دعوت دی جاتی ہے وہ اور ہوتا ہے. تو تفسیر کبیر کے مصنف یہاں آ کر پھنس گئے، کہا کہ ہم مجبور ہیں یہ سمجھنے پر دعوت یہاں دی گئی ہے غیر کو. وہ غیر کون ہے؟ جو نفس رسول ہے. رسول نے دعوت دی ہے، یہ ناممکن ہے کہ نفس سے مراد رسول ہوں، چونکہ دعوت کے لفظ میں مغایرت شرط ہے. ناممکن ہے کہ پیغمبر اکرم ان سے یہ کہہ دیں تم آ جاؤ، ہم تم کو دعوت دیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں. یہ قطعاً فصاحت و بلاغت کے خلاف. کیا ایک بے خوف انسان بھی کہے گی کیا کہہ رہا، ہم اپنے آپ کو دعوت دیتے. ہمیں تو دعوت دی مگر اپنے آپ کو کیا مطلب؟ نفس کے معنی اپنے آپ. یہاں اپنے آپ سے مراد پیغمبر کا غیر ہے جس کو پیغمبر دعوت دے رہے ہیں. تو اب انہوں نے بہت سے مفسرین نے انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ فخر الدین رازی نے اس انکار کا سبب بتایا. سبب یہ بتایا کہ اگر اقرار کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، تفسیر کبیر، اگر اقرار کرتے ہیں اور کرنا چاہیے اس لیے کہ دعوت کا لفظ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ نفس سے مراد رسول نہیں ہے، اس لیے کہ رسول دعوت دینے والے ہیں، تو اپنے آپ کو کیسے دعوت دے رہے ہیں؟ ان کو دعوت دے رہے. یہاں نفس سے مراد جیسے ابنا، جیسے نساء، جیسے تو انفس میں بھی رسول کا غیر ہے جو نفس رسول ہے. غیر ہوتے ہوئے نفس رسول ہے. انکار کرنے والوں نے اس بنا پر انکار کیا کہ اگر وہ مان جائے اس آیت میں کہ غیر وہ نفس جسے دعوت دی ہے وہ رسول کے علاوہ ہوتے ہوئے نفس رسول، اگر یہ مان جائے تو کیسے ممکن ہے نفس رسول کی موجودگی میں رسول کی جگہ پر کوئی بیٹھ جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ قرآن جسے نفس رسول کہے، اس کا مطلب رسول، نفس رسول موجود ہے. یہی تو میرے آقا امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا جب حضرت ابوبکر ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا اتر جا تو اپنے باپ کے ممبر پر بیٹھ جا، یہ میرے باپ کا ہے. معصوم، صحیح مسلم پہلی جلد حاشیہ حسن، امام حسن کی سیرت میں، حسن وہ کان یطالع اللوح المحفوظ وہو فی مہد امہ، صحیح مسلم. حسن 2 سال کے گود مادر میں تھے مگر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے. صحیح مسلم. تو جو بچہ رسالت گود مادر میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہو، اس کی موجودگی میں اس کے غیر کو تم نے کیسے ترجیح دی؟ اس کے غیر سے کیوں روایت لی؟ امام حسن مجتبیٰ جو گود مادر میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا، اس سے کتنی روایتیں لی؟ کیا حسن مجتبیٰ ابو ہریرہ کے برابر بھی نہیں؟ تو ابو ہریرہ کا دین تمہیں مبارک ہو، حسن مجتبیٰ کا دین ہمیں مبارک ہو. تو اب روایت، اب آئے پھر روایت، انی تارک فیکم ندعو، ہم بلاتے ہیں ابنانا، اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے عورتوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو. لفظ ندعو مغایرت کا شرط ہے اس میں، یعنی دعوت دینے والا اور ہے، جسے دعوت دی جاتی ہے وہ اور ہے. باتیں ہو گئی. تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ لفظ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جسے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کا، جس طرح سے قرآن اگر موجود ہے اور اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو دوسری چیز جسے چھوڑ کے جا رہے ہیں یقیناً وہ بھی خارج میں موجود ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں سنت بھی تو خارج میں موجود ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں سنت کس چیز کا نام ہے؟ نماز رسول، روزے رسول، حج رسول، جہاد رسول، امر بالمعروف رسول، نہی عن المنکر رسول، رسول کے افعال و اقوال. اگر ان افعال و اقوال کو ضبط میں نہ لایا جائے کتاب کی صورت میں اور صرف انجام دیا ہو، تو کیا انجام دی ہوئی نماز، آپ نے جو نماز پڑھی تھی اس کا کوئی خارجی وجود ہے؟ نہیں ہے. روزے جو رکھا تھا اس کا کوئی خارجی وجود ہے؟ نہیں
نہیں ہے. زکات جو دی تھی اس کا کوئی خارجی وجود ہے نہیں ہے. ایک مفہوم ہے اس کا خارجی وجود نہیں ہے. ایک عمل تھا انجام دیا اس کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے. خارجی وجود اس وقت کہلائے گا جب آپ کے اعمال پر یا کتاب لکھی جائے, وہ کتاب موجود ہو. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس طرح سے قرآن موجود تھا تو اگر سنتی ہے تو پھر تو خلفاء نے بہت زیادہ جرم کیا ہے اسلام پر, اس لیے کہ اگر وہ پیغمبر جو کتاب موجود تھی امانت کے طور پر دے کے جا رہے ہیں تو یقیناً سنت بھی آپ نے لکھوائی ہوگی جس کو چرایا ہے, پھر وہ کتابی صورت میں وہ بھی ہوگی. پھر سنت کو بھی کتابی صورت میں ہونا چاہیے, قرآن کی طرح سنت کو کتابی صورت میں ہونا چاہیے. جب پیغمبر کہہ رہے ہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو قرآن تو ہاتھ میں ہے مسلمانوں کا, سنت کہاں ہے؟ جب سنت سامنے نہیں ہے, کتابی صورت میں نہیں, تو کیسے ممکن ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے پیغمبر یہ کہتے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ماننا پڑے گا تحریف کیا ہے, یہاں اطرتی ہے, سنت اطرتی ہے, سنتی نہیں ہے. اب اس کا جواب, یہ جو سوال کیا واقعاً جو جواب ہے وہ اس قدر لذیذ ہے کہ میں 2 گھنٹے اگر محترم کا جواب پڑھتا جاؤں تو آپ واقعاً نعرے پر نعرے لگائیں گے, مگر وہ مجلس کل انشاءاللہ, چونکہ وقت ہو گیا, آپ کا وقت میں ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو میں آپ سے عرض کروں کہ واقعاً یعنی اطرتی, آخر اطرت سے کیوں دشمنی ہے؟ آخر اطرت نے بگاڑا کیا ہے؟ کیا آئیے ایک اور بات, کیا خاتم الانبیاء پہلے نبی ہیں یا آخری نبی ہیں؟ بولیں آخری نبی ہے, اس میں سوچنے کیا بات ہے, آخری نبی ہے. ان سے پہلے ایک کم 1,24,000 انبیاء گزرے, ٹھیک, ان میں سے کسی نبی نے بھی کچھ تو چھوڑا ہوگا. انہوں نے کیا چھوڑا اسی کو دیکھ لیجئے, کیا چھوڑ کے گئے؟ کیا کسی نبی نے یہ کہا اپنی امت سے میں کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کسی نبی کی صورت دکھا دیجئے, سیرت دکھا دیجئے, تاریخ دکھا دیجئے, کسی پیغمبر نے یہ فرمایا ہو کہ میں اپنے بات اپنی امت میں کتاب خدا کے علاوہ اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, یا یہ کہا کتاب خدا کے بعد میں اپنا نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ نائب جنہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, جب وہ مر جائیں گے تو اب سنت جنہوں نے پیغمبر کے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ نسل تو ختم ہو گئی, دوسری نسل تک وہ سنت منتقل ہی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہوگی؟ تو انتظام ایسا ہو کہ جب تک قرآن ہے وہ دوسری چیز بھی قرآن کے ساتھ باقی رہے. قرآن کے ساتھ باقی رہے. وہ صرف پیغمبر کی اطاعت ہے, صرف پیغمبر اکرم کی. اگر سنتی تھا تو پیغمبر میرے پاس مناظرے کے لیے آتے تھے, یہ تبلیغی جماعت, یہاں کی تبلیغی جماعت, ابھی گزشتہ اس ہفتے کو تو نہیں, گزشتہ ہفتے کو آئے, کہنے لگے کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ آپ سے بہتر مانتا ہوں, یہ میں ثابت کر سکتا ہوں. کہا کیسے؟ قرآن لے کے آیا, میں فوراً سورہ آل عمران پڑھ لیجئے انگلش میں. قرآن جس عیسیٰ کو پیش کر رہا میں اس کو مانتا ہوں, بائبل جس عیسیٰ کو پیش کر رہی میں اس کو نہیں مانتا. کہ کیوں؟ جیسے کہ بائبل نے جو اہانت و توہین کی ہے, قرآن اس سے پاک کرتا حضرت عیسیٰ کو, قرآن اس سے بلند قرار دیتا حضرت عیسیٰ کو. حضرت عیسیٰ کو کیا بلکہ ان کی والدہ کو, یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین, قرآن کی آیت دکھائی, دیکھتا رہا. تم پڑھے لکھے ہو, شکر خدا کا ان پڑھ نہیں ہوں, جاہل. امام پنجم کا یہ جواب ہے اس سے عیسائی پادری سے, شکر خدا کا میں ان پڑھ نہیں ہوں, مذہبی طور پر یہی کاروبار جو آپ کر رہے ہیں اتفاق سے میں بھی کر رہا ہوں. تو کہہ لیں کیا کاروبار؟ یہ جو کاروبار لے کے آپ میرے دروازے پر آئے یہی میں بھی کر رہا ہوں. تو خیر,
تو حضرت عیسیٰ پر بحث ہوئی. میں نے کہا حضرت عیسیٰ پیغمبر ہیں، اولوالعزم نبی ہیں، بہت بڑے نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، عظیم کتاب ہے، مگر وہ کتاب اتفاق سے آپ کے پاس نہیں ہے. کہنے لگے کیوں؟ ہمارے پاس انجیل ہے. یہ انجیل وہ کتاب نہیں ہے. دلیل یہ کہ اس وقت کتنی انجیلیں ہیں آپ کے پاس پتہ آپ کو؟ کہنے لگا ہاں بہت. تو آسمان سے جو حضرت عیسیٰ پر آئی تھی وہ تو ایک تھی. یہ 70 انجیلیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ اصل نسخے 70 ہیں. جو ان کی شرح لکھی جا رہی ہوں تو ہزاروں کی تعداد میں. اصل نسخے جو بنیادی، آپ کیتھولک کی انجیل اٹھا کے دیکھیے، وہ نہیں مانتے پروٹسٹنٹ کی انجیل کو، انجیل ہی نہیں مانتے. اسی طرح سے آرتھوڈاکس کی انجیل کو دیکھیے، وہ نہیں مانتے کیتھولک کو، بلکہ کیتھولک کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ جیسے ہی مر جائیں گے دفن ہوں گے گدھے میں تبدیل ہو جائیں گے. خیر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہو، گدھے میں تبدیل ہو یا بندر میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جانے خدا جانے. مگر سوال یہ ہے کہ وہ انجیل، وہ جو خدا سے حضرت عیسیٰ پر اتری تھی وہ ایک تھی. پیغمبر خدا اگر سنتی ہے اس وصیت نامے میں سنتی ہے، تو پیغمبر کی سنت یہی نماز ہے، یہی روزہ ہے، یہی حج ہے، یہی زکوٰۃ ہے، یہی جہاد، یہی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. پیغمبر خدا نے یقیناً یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہوگی یا ہاتھ باندھ کے. آپ متفق کیوں نہیں ہیں سنت پر؟ سنت تو ایک ہی ہوگی. آپ کا اختلاف خود اس بات کی دلیل ہے کہ سنتی کا یہ ارشاد ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ سنتی میں اختلاف ہے. اس لیے کہ سنت کو سمجھنے والے 10,000 اصحاب ہیں. 10,000 اصحاب میں سے ہر صحابی اپنی عقل اور اپنی معیار کے مطابق پیغمبر کو سمجھ رہا. ایک صحابی سمجھتا پیغمبر مجھ جیسے ہیں، تو نبوت تو گئی اگر ابو جہل کلمہ پڑھ کر پیغمبر کو اپنا جیسا سمجھے. نبوت تو گئی اگر ابو سفیان کلمہ پڑھ کر پیغمبر کو اپنا جیسا سمجھے. نبوت تو چلی گئی اگر ابو جہل و ابو سفیان کے بیٹے معاویہ وغیرہ کلمہ پڑھ کر پیغمبر کو اپنا جیسا سمجھے. خدا جس پیغمبر کو اپنا جیسا قرار دے اسے ابو سفیان اپنا جیسا سمجھے تو نبوت ہی چلی جائے گی، تو سنت کہاں سے رہے گی؟ یہاں پر ایسی ہستی موجود ہو قرآن کی طرح جو سنت پیغمبر کی زندہ کرنے والی ہو. بس اب میں یہاں سے مصائب کا رب دیتا ہوں. میرے عزیز، قرآن ایک کتاب ہے جس کی گویائی کے لیے زبان کی ضرورت ہے، اور زبان وہی ہوگی جو پیغمبر کی زبان ہو. زبان وہی ہونی چاہیے جس زبان کی طہارت کی گواہی قرآن دے. اس لیے کہ کتاب ایک پاک و پاکیزہ، لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو نہیں سکتے، اسے حفظ نہیں کر سکتے، اس کی تفسیر بیان نہیں کر سکتے مگر پاک و پاکیزہ. اسی لیے تو سورہ توبہ، حالانکہ جہاں پر جس سورہ کی تلاوت میں بسم اللہ بھی نہیں ہے، اس سورہ کی 10 آیات کی تبلیغ کا اہل جو نہ ہو وہ کس بنا پر پیغمبر کی جگہ پر بیٹھ سکتا ہے؟ 10 آیات کو مکے تک پہنچانے کا اہل نہ ہو، راستے سے اس کو بلایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب مشرکین تک وہی زبان پہنچائے گی جو رسالت کی زبان ہو. یا خود نفس سے رسول چلے جائیں یا اس کو بھیجے جو نفس سے رسول ہے. عطرتی انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، ایک میری عطرت. آئے کوئی میدان میں، اسلام جب دروازے پر آ کے آواز دے تو آئے نا مدد کرنے کے لیے. آئے کوئی میدان میں جب اسلام یہ کہہ دے میرا جسم ٹوٹ چکا ہے، میری کمر توڑ دی گئی ہے، میرے جوارے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہے کوئی میرے جسم میں خون ڈالے، تو یہاں صرف عطرت ہے اپنی ذمہ داری کو لے کے آگے بڑھتی ہے. عطرت ہے جو آقا حسین کے جملے کو عربی شاعر نے اپنے اشعار میں ذکر کیا. جب اسلام ناتواں تھا اور اب چلنے کے قابل نہ رہا تو تلاش کر رہا تھا کسی ایسے کو جو اس کے ناتواں جسم میں خون ڈالے اور اسے جان دے.
तलाश करता हुआ हुसैन के दरवाजे पर पहुंचा। है ऐ हुसैन, ऐ गर्दने इस्लाम, गर्दने दीन, यानी पैगंबर अकरम दीन है। सूरह वाक़या हशर, मा आताकुम रसूल फखुज़ू, जो रसूल दें ले लो, वो दीन है। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिस चीज से रसूल रोके वही रुक जाना। क्यों? रसूल दीन है। रसूल का बोलना, उठना, गुफ्तगू दीन है, रसूल दीन है। ऐ सरवर कायनात की गर्दन पर सवार होकर पलने वाले हुसैन, मैं नातवा हूं। ऐ इस्लाम तू क्यों नातवा है? मेरा जवान अकबर हाजिर है, मेरा मासूम असगर हाजिर है। आज मुझे उन मासूम बच्चों पर गुफ्तगू करनी है जिनके बारे में रिवायत में मफाती में देखिएगा, अगर किसी की औलाद नरीना पैदा हो के नहीं बचती हो, बेटा हो के नहीं बचता हो, या बेटा न होता हो, वो नजर माने। क्या परवरदिगार तुझे मुस्लिम नाकील के यतीम बच्चों का वास्ता मुझे बेटा दे दे, मैं मुस्लिम नाकील के यतीम बच्चों के नामों में से नाम रखूंगा। खुदा उसको बेटे से नवाजेगा। क्यों? क्योंकि 5 बेटे थे, पांचों के पांचों काम आए थे। कोई बेटा हजरत मुस्लिम नाकील का बचा नहीं था। 5 बेटे, 3 करबला में, 2 कोफे में शहीद हो गए। हजरत मुस्लिम नाकील के 2 मासूम बच्चे, और यकीनन मरशे भी इसी पर हुआ है। मैं इन 2 बच्चे, याद रखिए, दुरुस्त है कि मशहूर है बाबुल हवाज आका अबुल फजल अब्बास हैं, दुरुस्त है, मशहूर है आइमा अलैहिस्सलाम में बाबुल हवाज आका इमाम मूसा काजिम है। मगर क्या इसके माने ये हैं कि सिर्फ इमाम मूसा काजिम सलामुल्लाह अलैहि हैं? इमाम सादिक मेरी आपकी मुश्किल हल नहीं करते? आका इमाम ज़माने मेरी आपकी मुश्किल हल नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? मगर सबसे ज्यादा जो जेल में रहा, जो इमाम जिसने सबसे ज्यादा सख्तियां बर्दाश्त की, उनका एक एक लम्हा हल्लाल मुश्किलात है। इस बिना पर उनका लक़ब ही बाबुल हवाज है। वरना आप किसी शहीद को पुकारिए, और खास तौर से हजरत मुस्लिम नाकील के आप यतीम बच्चों को आप पुकारें, आप देखें, आप अपनी मुश्किल में ये रोने और रुलाने का जो फलसफा है, ये सिर्फ आखिरत और कब्र का नहीं है। चूंकि आंसुओं के बीच में लुत्फ करम, वो लतीफ, जब बंदे की आंखों में आंसू देखता है तो अर्श इलाही कांपने लगता है। परवरदिगार, ये तेरा बंदा जो रो रहा है, और जाहिर है हम रहमत इलाही के खरबों हिस्सों में से, ट्रिलियनर हिस्सों में से एक हिस्सा है मेरे आपके पास रहमत का, जिसकी वजह से अगर किसी बच्चे की आंखों में आंसू देखते हैं तो हम किस कदर तड़पते हैं। जब जरा सी रहमत हमें तड़पाती है अंदर से, वो अरहमुर राहिमीन जब आंखों में आंसू देखे तो कैसे अर्श इलाही नहीं तड़पेगा। तो इस बिना पर आप आंसुओं के बीच में अपनी परेशानी पेश कीजिए और कहिए, खुदा इन यतीम बच्चों का वास्ता है जिन्होंने नन्हे से हाथों को बुलंद करके कहा था, परवरदिगार हम यतीम हैं, हमारा बाप मारा गया है, माँ इस वक्त यहां नहीं, हमारी माँ हमारा इंतजार कर रही है। ऐ हमारे माबूद, हमारी इस दुआ को कबूल कीजिए। हजरत मुस्लिम नाकील, इब्राहिम और मोहम्मद 2 नूर नजर थे, जिनकी अक्सर रिवायात में उम्र क्या लिखी है, बस साहिबान उम्र, साहिबान ईमान खुद उम्र को सुनकर आप तड़प जाएंगे। इन दोनों की उम्र क्या थी? एक इब्राहिम की उम्र 7 साल की और मोहम्मद की उम्र 8 साल की थी। अब आप गौर कीजिए, 7 साल और 8 साल के मासूम बच्चे 1 साल तक जिंदान कोफा में रहे, 1 साल तक जिंदान कोफा में रहे। 1 साल के बाद जब पता चला कि जो दारोगे जिंदान है, इसके बारे में दोनों भाइयों ने यह तय किया कि भाई हम मालूम करते हैं इनसे, मुमकिन है ये मुहिब्बे आल रसूल हो, मुमकिन है ये हम पर रहम करे, इसलिए कि न तो पानी देता है न तो रोटी देता है। अब तो हम खत्म हो रहे हैं, खत्म होने से पहले क्यों ना हम इनसे गुफ्तगू कर लें। दोनों भाइयों ने आपस में तय कर लिया, और तय करने के बाद मशकूर इस
दारोगे जिंदान का नाम था, इसके पास आए, कहा ए दारोगे जिंदान, क्या आप पैगंबर खुदा को मानते हैं? तो ये कांपने लगा, मासूम नन्हे से बच्चे। कहा बच्चों, साल हो गया तुमने मुझसे कोई बात नहीं की, आज मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हो जैसे मैं मुसलमान ही नहीं हूं। तो कहा क्या आप मुसलमान हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, मैं पैगंबर खुदा को जानता हूं और मानता हूं। क्या आप अली को मानते हैं? कहा हाँ अली मेरे मौला हैं, मैं कोफे में उनके पीछे नमाज पढ़ता था। तो बस जब यहां तक बात आई तो बड़े भाई ने कहा कि ऐ दारोगे जिंदान, हम इतरत रसूल हैं, हम आले रसूल हैं, आप किसके बेटे हैं? हम मुस्लिम नाकील के बेटे हैं। यह सुनना था। वो तड़प के कदमों पर गिरा और कदमों पर गिर के उसने हाथ जोड़ के कहा खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते शहजादी ज़हरा के सामने मेरी शिकायत न करना, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। दर जिंदान खोला, जिंदान खोल के कहा मासूम बच्चों तुम मेरे घर चलो। अपने घर लेकर आया, अपने घर लेकर आया, लिबास तब्दील कराया, खाना खिलाया। उसके बाद मासूम बच्चों से तड़प के अब तक घर के अंदर, अब तक मासूम बच्चों के कदमों पर सर को रख के रोता हुआ कहता है यहां पर तुम अपना नन्हा सा पैर रखो, मैंने साल भर जिंदान में रखा, मुझे शर्मिंदगी है कि पैगंबर की बारगाह में कैसे जाऊंगा। मशकूर तुम फिक्र नहीं करो, हम सिफारिश करेंगे। जब ये मुतमईन हुआ तो कहा ए फर्जंदान रसूल, अगर तुम मेरी सिफारिश करने का वादा करते हो तो मैं मुतमईन हूं। उसके बाद कोफे के दरवाजे की तरफ लेके गया और लेके जब कोफे के दरवाजे के करीब रात को लेके गया, इन्हें कोफे से जो रास्ता मदीने की तरफ जाता था उस रास्ते पर लगाया। एक रिवायत के मुताबिक चूंकि एक काफिला जा रहा था, तैयार था, मगर जब इन बच्चों को लेके गया तो काफिला निकल चुका था। बच्चों से कहा कि अब अगर मैं पलटूंगा नहीं तो तुम्हें भी तकलीफ दी जाएगी, मुझे भी तकलीफ दी जाएगी, मुझे तकलीफ की कोई परवाह नहीं है, मुझे तो वैसे भी अब मेरी गर्दन कट जाएगी। मगर फर्जंदान रसूल खबरदार, रात का वक्त है, छुप छुप के चलना और नन्ही सी जान है। अल्लाह अल्लाह, 7 साल का मासूम बच्चा, 8 साल का मासूम बच्चे, 2 मासूम बच्चे रात का वक्त कैसे जा सकते हैं पैदल मदीने तक? हजारों मील दूर का सफर कैसे तय कर सकते हैं नन्हे से बच्चे? रात का वक्त कोफे में चलते चलते जब सुबह हो गई तो देखा पलट के उसी जगह पर आए हैं जहां से चले थे। रास्ता खो गया और देखा करीब एक खजूर का दरख्त है, उससे लिपट गए और उस दरख्त पर लिपट कर रात का इंतजार किया कि रात आए तो चले, वरना फिर दिन में कोई पकड़ लेगा। उधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद लानतुल्लाह अलैह को जब पता चला तो मशकूर को बुला के कहा तूने मुस्लिम नाकिल के बच्चे क्यों आजाद कर दिए? तो इसने रिवायत यही है, उसने साफ तौर से कहा मुझे तो अफसोस है कि मैंने उनको क्यों जेल में रखा, इसलिए कि तू जवाब दे सकता है खुदा और रसूल के सामने, मैं जवाब नहीं दे सकता। मैंने हाँ बेशक उनको रहा किया इसलिए कि वो आले रसूल हैं। तो उसी वक्त जल्लाद को बुला के मशकूर का सर कलम कर दिया, ये तो शहीद हो गया। मगर मासूम बच्चे कैसे, खातून की कनीज आई पानी लेने के लिए तो इत्तेफाक से दरख्त के ऊपर दोनों मासूम बच्चे सहमे हुए। और रिवायत का सरीह जुमला यह है, दोनों बच्चों के, मासूम बच्चों के पैरों से खाल उतर गई थी। दिन भर चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए थे, तो वो थके हारे हुए उस दरख्त के ऊपर जब एक खातून आई पानी लेने तो नीचे कुआं था, जैसे उसने देखा 2 नन्ही सी सूरतें, इंतहाई खूबसूरत बच्चे पानी में नजर आए तो वो परेशान हो गई। उसने जाकर अपनी मालिका से कहा, मालिका दौड़ कर आई, देखा नन्हे से बच्चे सहमे हुए दरख्त के ऊपर। जब करीब गई कहा तुम कौन हो? कहा ए मोमिना, अगर तुम मोमिना हो तो हम बता दे। तो फौरन समझ गई। उसने कहा चूंकि कोफे में ऐलान हो चुका है, कहीं आप मुस्लिम नाकील के यतीम बच्चे तो नहीं? तो कहा हम मुस्लिम नाकील के बच्चे हैं। ये सुनना था, मोमिना थी, बच्चों को लेकर आई, यतीम बच्चों के बालों पर दिन भर और रात भर चलते हुए जो खाक पड़ी थी साफ किया, घर में बिठाया। मगर क्या पता था निस्फ शब को जब दोनों भाइयों ने बैक वक्त ख्वाब देखा, एक ने देखा सरवर कायनात सर अक़दस पर मिट्टी पड़ी हुई है, मुंतजिर है अपने बच्चों के। हजरत अमीर अल मोमिनीन भी हैं, शहजादी कौनैन भी, आका इमाम हसन मुश्तबा की आका हुसैन भी। बड़ा भाई एक छोटा भाई ख्वाब में देखता है कि सरवर कायनात रोते हुए
حضرت مسلم ناقل سے فرما رہے ہیں، مسلم تم اپنے دونوں لال کو درندوں کے درمیان چھوڑ کے کیوں آئے ہو، کیوں نہیں لے کے آئے اپنے ساتھ؟ تو حضرت مسلم سرور کائنات سے فرماتے یا رسول اللہ بس آج رات تک میرے بچے میرے پاس آنے والے ہیں، یہ سننا تھا۔ بڑا چھوٹے بھائی نے بیدار ہو کے بڑے بھائی کو اٹھایا، دونوں نے گلے مل کے رونا شروع کیا، دونوں نے ایک دوسرے کو خواب بتایا تو خواب دونوں کا ایک ہی تھا، تعبیر یہی لی کہ آج آخری دن، یہ آخری رات ہے اور کل رات تک ہم اپنے والد سے مل لیں گے۔ یہ رو رہے تھے تو اسی وقت ایک روایت میں داماد ہے، ایک روایت میں شوہر ہے، حارث ملعون اس مومنہ خاتون کا، وہ باہر سے آیا نصف شب کو تھکا ہوا اور اس نے آ کے دروازے زور سے کھٹکھٹایا تو خاتون مومنہ تھی، اس نے کہا کیا بات ہے، تم کہاں تھے اس نصف شب تک؟ کہا اس ملعون نے میں مسلم ناقل کے بچوں کو تلاش کر رہا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا تجھے نہیں پتا عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے جو مسلم ناقل کے بچوں کو لے کے آئے میں اس کو انعام دوں گا، تو میں انعام کی خاطر تلاش کر رہا تھا، بچے بھی نہیں ملے، میرا گھوڑا بھی مر گیا۔ تو مومنہ نے سمجھایا ہائے تجھ پر افسوس ہو، علی رسول کے صاحبزادے ہیں، وہ اولاد رسول ہیں، ان کو قاتل کے حوالے کر کے تو کیا لینا چاہتا ہے؟ پیغمبر خدا کی بارگاہ میں تو کس منہ سے جائے گا؟ جب اس مومنہ نے سمجھانا چاہا تو اس نے تلوار کھینچی، کہا اس کا مطلب ہے کہ تجھے پتا ہے وہ کہاں، بتا دے کہاں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اندر سے رونے کی آواز بلند ہوئی، اور جب رونے کی آواز بلند ہوئی تو یہ کہا اندر کون رو رہا ہے، یہ کون سے بچے ہیں؟ یہ کہتا ہوا چلا تو مومنہ ان سے پہلے دوڑ کے گئی اور لپٹ گئی، بچوں سے بچے بھی لپٹ گئے ہیں، مگر میں عرض کروں جب یہ آیا اس نے کہا تم کون ہو؟ جیسے ہی معصوم بچوں نے اس حارث کو دیکھا تو ان سے کہا یہ ہمیں تم اذیت تو نہیں دو گے؟ کہا نہیں، جیسے ہی کہا ہم مسلم ناقل کے بچے بیٹے ہیں، یہ سننا تھا۔ بس صاحبان اولاد روایت 4 مقامات سے روایت میں نے آج لی ہے، 4 کتابوں سے روایت یہ ہے کہ چونکہ معصوم بچے 1 سال تک جیل میں رہے تھے، کسی نے بچوں کے بال کاٹے نہیں تھے، لمبے بال تھے، لمبے بالوں کو اس ملعون نے پکڑا اور پکڑ کے دونوں بچوں کو بالوں سے گھسیٹا، تمہاری وجہ سے میں دن بھر دربدر ہوا، گھسیٹتا ہوا لے کے آیا، دونوں بچوں کے بازو رسی میں باندھے اور مومنہ تڑپ کے روتی رہی، تلوار اٹھا کے کہا خبردار تجھے قتل کر دوں گا۔ صبح ہوئی، دونوں بچوں کو باندھ کے نہر فرات کے کنارے لے کے گیا، اور جب نہر فرات کے کنارے لے کے گیا تو ایک مرتبہ غلام سے کہا ان کی گردن اڑا دے۔ غلام ہاتھ میں تلوار لے کر آگے بڑھا تو ابراہیم جو چھوٹا بچہ تھا ننھے سے ہاتھ جوڑ کے کہا اے غلام تجھے دیکھ کے ہمیں بلال یاد آ رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے آبا اجداد سے سنا تھا کہ بلال تیری صورت کا ہے، کیا تو پیغمبر کو نہیں مانتا؟ اس نے جیسے ہی سنا بلال کا نام کہا بتاؤ تم کون ہو؟ کہا ہم تمہارے پیغمبر کی اطرت سے ہیں۔ یہ سننا تھا، اس نے تلوار پھینک دی، کہا لعنت ہو اس پر جو اپنے پیغمبر کی اولاد کو قتل کر دے۔ تلوار پھینک کے بھاگا۔ ایک روایت دوسری روایت ہے کہ تلوار اس نے جب پھینکی تو اس نے اٹھا کے اسے شہید کر دیا۔ اس کے بعد بیٹے سے کہا، بیٹا آگے بڑھا، اور بیٹے نے جب یہ سنا کہ اولاد رسول ہیں تو بیٹا بھی چھوڑ کے بھاگا، اور اس کے بعد جب یہ شخص خود غصے میں تلوار ہاتھ میں لے کے آگے بڑھا معصوم بچوں کی طرف، دونوں بچے آپس میں لپٹے، اور ابراہیم نے کہا اے حارث پہلے مجھے شہید کر دے، میں اس لیے کہ اپنے بھائی کو نہیں دیکھ سکتا۔ محمد نے کہا نہیں، پہلے مجھے شہید کر دے۔ اب جو تلوار کھینچ کے دونوں کے سر پر آیا تو دونوں بچوں نے ننھے سے ہاتھ جوڑ کے کہا اب ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ اس نے مہلت دی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اس نے تلوار اٹھائی۔ اب آگے میں جسارت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ بس اتنی سی بات عرض کروں کہ جسم مقدس کو دریا میں ڈالا اور سر اقدس کو خورجن میں رکھا، اس کے بعد دوسرے بھائی کو شہید کیا۔ شہادت سے پہلے دونوں بھائیوں نے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے ایک جملہ کہا تھا، پروردگار یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بین ھذا الظالم، ہم اور اس ظالم کے درمیان تو حکم فرما۔ یہ بددعا دی، دونوں معصوم بچوں نے شہید ہو گئے۔ دونوں کے سرہائے مقدس کو لے کے جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آیا تو عجیب ہے، اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے، جب دونوں بچوں کے سروں کو جب سامنے رکھا تو اس ظالم و ستمگر وہ
فاسق و فاجر، وہ دنیا کا کینہ پرور شخص، اس نے جب ننھی سی صورتیں دیکھی تو روایت کہتی ہے 3 دفعہ اٹھا، 3 دفعہ زمین پر بیٹھا، کہا اے ظالم کیا تجھ میں رحم نہیں تھی؟ کیا ان معصوم بچوں نے تجھ سے کچھ نہیں کہا؟ کیا تیرے بچے نہیں تھے جو ان بچوں کے سر اڑا کے لے کے آیا؟ اگر زندہ لے آتا تو بھی میں تجھ سے خوش ہوتا۔ تو اس کے بعد اس سے پوچھا یہ بتا دے ان بچوں نے آخر میں کیا کہا؟ تو اس نے کہا آخر میں انہوں نے کہا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے، میں نے پڑھنے دی۔ اس کے بعد ان بچوں نے کیا کہا؟ یہ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ان بچوں نے کیا کہا؟ تو کہا یہ بچوں نے ننھے سے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگار ہمارے اور اس کے درمیان حکم فرما۔ تو عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کہتا ہے ان بچوں کی، یہ ریاض القدس جہاں سے یہ روایت کا ٹکڑا عرض کر رہا ہوں، ان بچوں کے ایک بچے کے سر کو اپنے سامنے لے کر اے مسلم کے لال، بے شک تم میرے دشمن کے بیٹے ضرور ہو، مگر یہ کہ تمہاری دعا خدا نے قبول کر لی، یہ لو میں اس ظالم کو، اب ایک جلاد کو بلا کے کہا اسے لے جا کر اسی دریا کے کنارے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور خبردار اس کا خون نجس ان کے خون مقدس سے نہ ملے۔ میں عرض کروں ہاں حضرت مسلم کے معصوم بچے اس طرح سے شہید ہوئے، سرہائے مقدس الگ جسم سے۔ بس ایک بات عرض کروں کہ اس کے بعد سروں کو بھی دفنایا، جسموں کو دفنایا۔ جسم آج بھی بغداد سے جب کربلا کی طرف جاتے ہیں تو نہر فرات کے اس دائیں جانب جاتے ہوئے حضرت مسلم کے یتیم بچے آتے ہیں، جب فرات کو کراس کرتے ہیں تو ادھر شہزادی زینب کے دونوں لال ہیں، اونو محمد۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ دونوں کے روزے ہیں، دونوں کے روزے ہیں، دونوں کی زیارتیں ہیں۔ ہائے وہ معصوم بچی جب زندان میں جب شہید ہوئی تھی تو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کوئی ماتم حسین